تقریباً درجن پر کتابوں کے مصنف ہیں اور 1.5 ایکڑ رقبہ پر محیط ان کا ادارہ جامعہ مدینۃ العلم ہے اور سینکڑوں وہاں پر طالبات درس نظامی کر چکی ہیں، ایم فل کر چکی ہیں، ان کے اپنے صاحبزادے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ جامعہ میں ان کا تعلیمی دورانیہ 1986 سے 1993 تک ہے۔ میرے ویسے بھی بڑے محسن اور مربی ہیں اور قابل تقلید شخصیت ہے۔ میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا اور تربیت کی چھوٹی چھوٹی باتیں، جیسے انہوں نے مجھے بتایا، میں ان کا جونیئر ساتھی تھا، کہ قلم جو ہے یہ ہر وقت جیب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے میری تربیت فرمائی اور پہلی ڈائری آپ نے مجھے لے کے دی اور ڈیلی ڈائری لکھنے کی عادت میں نے ان سے سیکھی اور بیاض بنانے کا طریقہ میں نے ان سے سیکھا اور تنظیمی نظم و ضبط ان سے سیکھا۔ بزم رضا کے آپ سیکرٹری جنرل بھی تھے اور ان کے بعد مجھے بھی اعزاز حاصل ہوا بزم رضا کے پلیٹ فارم پہ آنے کا، اور ایک حد تک مجلس میں آنے کا سبب بھی یہی بنے۔ میری مراد ہیں حضرت علامہ ابو صوبان سید محمد اسد اللہ اسد شاہ صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید المرسلین والانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ میں سب سے پہلے تو اپنے اساتذہ کرام کی خدمت عالیہ میں سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد صدر مجلس محترم ڈاکٹر صاحب اور علامہ محمد انوار الرسول مرتضائی صاحب کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو نہ صرف مجلس علماء نظامیہ کی سرگرمیوں سے مجھے آگاہ رکھتے ہیں بلکہ جامعہ سے متعلق بھی مجھے ہر چیز سے آشنائی دیتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اتنا بڑا تعارف کروا دیا میرا، تو میں تو صرف یہی ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم خاک نشینوں کو نہ مسند پہ بٹھاؤ، یہ عشق کی توہین ہے، اعزاز نہیں ہے۔ جامعہ نظامیہ رضویہ ہم سب کی مادر علمی آج کم و بیش 36 سال بعد اس اسٹیج پہ کھڑے ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور اسی وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہ جس طرح ہم 3 دہائیاں قبل اپنے اساتذہ کرام کی خدمت میں سبق سنایا کرتے تھے اور پھر کمی بیشی ہونے کی صورت میں وہ ہماری اصلاح فرماتے تھے، تو آج بھی ہم اسی طرح اپنی اس مادر علمی کے دامن میں کھڑے ہو کر سبق ہی سنا رہے ہیں اور اپنی اصلاح ہی کے طلبگار ہیں۔ سن 1986 کے اندر پہلی مرتبہ یہیں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، اس کے نیچے جہاں لائبریری ہے، تو یہیں پر بزم رضا کا تربیتی ہفتہ وار اجلاس ہوا کرتا تھا۔ تو سن 86 کے اندر جس وقت میں نے پہلی مرتبہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر درود السلام کی فضیلت کے حوالے سے اس تربیتی پروگرام کے اندر گفتگو کی، تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس تقریر پر مجھے مبارکباد بزم کا اجلاس ختم ہونے کے بعد 34 نمبر کمرے کے سامنے کھڑے ہوئے مرد قلندر امیر المجاہدین
حضرت مولانا خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ مجھے موضوع جو دیا گیا تھا جامعہ کے اندر گزرے ہوئے ایام کی حسین یادیں، یادوں کا دائرہ اتنا وسیع ہے۔ کچھ یادیں وہ ہیں کہ جن یادوں کی جہتوں کا تعلق اساتذہ کرام کے ساتھ ہے، کچھ یادیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق ادارے کے ساتھ، جامعہ کے ساتھ ہے، اور کچھ یادیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے اپنے دوستوں کے ساتھ ہے کہ نظام الاوقات جو تھا وہ ختم ہونے کے بعد ہم آپس میں بیٹھ کر جب باتیں کرتے تو کئی مرتبہ باتوں کے اندر کئی راتیں گزر جایا کرتی تھی۔ اب اتنی ساری یادوں کو ایک محدود وقت کے اندر سمیٹا نہیں جا سکتا۔ جامعہ کے اندر گزرا ہوا ہر لمحہ ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے، مادر علمی ہے ہماری۔ یہاں آنے سے پہلے کوئی 15-16 بہاریں ہم گزار چکے تھے، 8 یا 9 کلاسیں بھی ہم نے پڑھ رکھی تھی۔ اس وقت خانپور رحیم یار خان دور بھی بڑا تھا، اب تو فاصلے بھی سمٹ چکے ہیں، تو 600 میل کی کم و بیش مسافت طے کر کے جب ہم یہاں پہ پہنچے، ہمارے یہاں بھی ایک عزیز تھے، ان سے ہم نے کہا کہ ہم نے جامعہ میں داخل ہونا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ جامعہ نعیمیہ کے اندر یا جامعہ نظامیہ کے اندر، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ جامعہ نعیمیہ کیا ہے یا نظامیہ کیا ہے۔ قسمت نے ہماری یاوری کی اور ہم یہاں پہ آ گئے، اور یہاں آنے سے قبل ہم نے مادر علمی کا نام اور لفظ تو سن رکھا تھا، لیکن ہمیں مادر علمی کی حقیقت اور اس کے مفہوم کا علم نہیں تھا۔ یہاں آنے کے بعد پھر یہ پتہ چلا کہ وہ جو 15-16 بہاریں ہم نے 15-16 سال ہم نے گھر کے اندر گزارے تھے، ہماری ماں جس وقت چولہے پہ بیٹھ کر ہمارے لیے کھانا پکایا کرتی تھی اور ہم بہن بھائی چولہے کے ارد گرد بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے ان کے ہاتھوں کا پکا ہوا، تو وہ ماں کھانا کھانے سے لے کر، کھانا دینے سے لے کر، بچوں کے ساتھ کھیلنے، سونے جاگنے، کپڑے پہنانے، کپڑے دینے، اور اس کے علاوہ اسکول سے آ کر ہوم ورک کرنے تک شیر کی سی نگاہ ہم پہ رکھتی۔ کبھی شیر کی طرح وہ گرجتی، کبھی داڑتی، اور کبھی وہی ماں عنایتوں، محبتوں اور شفقتوں کا ایسا صاحبان ہم پر عطا کرتی، اور ایسا آسمان کے جیسے آسمان کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا تھا۔ جامعہ کے اندر آنے کے بعد پھر ہمیں پتہ چلا کہ مادر علمی کیا ہے۔ اسی جامعہ کے اندر آنے کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری تربیت کے لیے جامعہ کے طلبہ ہی نہیں بلکہ اساتذہ تک سب پر حضرت مفتی اعظم مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی شیر جیسی نگاہ ہوتی تھی۔ ہماری تربیت کے لیے کبھی وہ گرجتے شیر کی طرح، اور پھر تربیت کے لیے ہم ماں جس طرح ماں کو دیکھتے تھے کہ وہ ڈانٹتی تھی، کبھی حضرت قبلہ استاذ ہم حافظ صاحب کا فضاؤں کے اندر لہراتا ہوا درہ فاروقی دیکھا کرتے تھے، اور پھر اس کے علاوہ جس وقت اساتذہ کی خدمت کے اندر پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے، بلا مبالغہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہاں تو ہم ایک ماں کی شفقت سے نکل کر یہاں پہ آئے تھے، اور یہاں آنے کے بعد ہر استاذ جو تھا وہ کئی ماؤں کی شفقتوں کا صاحبان ہمارے سروں پر وہ تانے ہوئے تھا۔ یہ پتہ چلا کہ مادر علمی کیا ہے کہ جس وقت ہم نے دیکھا کہ یہاں تربیت کے لیے شیر جیسی گرج بھی ہے اور شفقت و عنایت کا بے پایا سمندر بھی ہے۔ عملی زندگی کے اندر جس وقت ہم آئے ہیں تو ہم نے خانقاہوں کو بھی دیکھا، مشائخ اعظام کی خدمتوں میں بھی حاضر ہوئے، علماء کرام کی صحبتیں، ادارے بھی دیکھے، لیکن جامعہ نظامیہ کے اندر سادات کرام کی جو تعظیم کا نہ صرف درس دیا جاتا بلکہ عملی طور پر جو مظاہرہ ہوتا ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ بزم رضا کا
جنرل سیکرٹری تھا، میں 2 سال رہا. تو بزم رضا کے اجلاس کے لیے ایک دن دریاں جو تھی وہ بچھائی جا رہی تھی. علامہ انوار صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تھے، محترم نعمان شاہ صاحب ہیں یہ ساتھ ہوتے تھے. دریا ہم بچھا رہے تھے تو قبلہ استاد محترم حضرت حافظ صاحب نے دیکھ لیا تو آپ تشریف لے آئے اور بزم کے اجلاس کے اندر آپ نے تعظیم سادات پر خطبہ ارشاد فرمایا. اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ میں آج ایک سیدزادے کو دریاں بچھاتا ہوا دیکھ رہا تھا. کہنے لگے کہ میں کبھی بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ سینکڑوں طلباء کے لیے ایک سیدزادہ جو وہ دریاں بچھا رہا ہو. اور فرمان لگے کہ آئندہ کبھی بھی میں نہ دیکھوں کہ کوئی اتنے سینکڑوں طلباء کی موجودگی کے اندر کوئی سیدزادہ جو ہے وہ آپ کے لیے دریاں بچھا رہا ہو یا دریاں اکٹھی کر رہا ہو. پھر استاد صاحب قبلہ کا ایک انداز ہے، اب بھی ہے ہوگا، تھا انداز کہ آپ مختلف شفقت سے محبت سے بچوں کے اب شاگردوں کے نام رکھا کرتے تھے، لیکن کسی بھی سید کا آپ نے اس طرح نام نہیں رکھا، بلکہ ہم جب بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے سلام عرض کرنے کے لیے، ملنے کے لیے، یا انہوں نے طلب کیا تو ہمیشہ شاہ بابا جی کہہ کر پکارا کرتے تھے. اور یہ لفظ شاہ بابا جی جب کہا کرتے تھے تو ہمارا قد یہ اتنا بڑا کر دیتا تھا کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 4 سال مکمل ہونے کے بعد میں اجازت لیے بغیر اگلا سال جب شروع ہوا تو وہیں خانپور کے اندر رک گیا. تعلیم میں نے کہا یا وہیں پہ جاری رکھتے ہیں، سفر ہے یا جو مشکلات ہیں. تو آپ کو جس وقت یہ خبر ملی، حالانکہ جامعہ میں طلباء آتے بھی رہتے ہیں جاتے بھی رہتے ہیں، تو حضرت قبلہ حافظ صاحب جو تھے وہ ناراض ہو گئے. کچھ عرصہ گزرا، میں نے خط لکھا اور اتفاق سے محرم کا مہینہ تھا. آپ کے پاس خط پہنچا تو آپ نے مجھے خط کا جواب دیا اور فرمایا کہ آپ میری مجبوری کو سمجھتے تھے کہ محرم شریف کا ماہ مقدس ہے اور میں اس ماہ مقدس کے اندر سادات کی کس طرح دعوت کرتا ہوں یا سادات کی تعظیم کا حق کس طرح ادا کرتا ہوں. آپ نے جو خط لکھا وہ 27 جولائی 1992 کو لکھا، 91 کو لکھا گیا تھا خط. اس خط کے اندر آپ نے صرف 2 لائنیں لکھی، 2 جملے تھے، اور جملے یہ تھے کہ متقدمین میں پروانے کی بابت وفا ضرب المثل تھی، لیکن متاخرین کا کہنا ہے کہ احساس شدت سے پروانہ فنا تو ہو جایا کرتا ہے، وفا کہاں کرتا ہے. اور آج اتنے سالوں کے بعد جس وقت ہم نے وہی خط کھولا تو اسی خط کے اندر وہ شفقتیں، وہ عنایتیں اور وہ محبتیں موجود تھی کہ جن محبتوں کا اور شفقتوں کا کنارہ کوئی نہیں ہے. یادیں بڑی ہیں. ہم جامعہ کے اندر آئے جس وقت تو ہمارے قدم جو تھے، یعنی جس طرح کسی درخت کو بنانے کے لیے زمین کے اندر دانہ کاشت کیا جاتا ہے تو استاذ تابع صاحب نے ہمارے یہاں پر پاؤں گاڑے. حضرت قبلہ استاذ نصیر صاحب نے ہمیں اپنے قد پہ کھڑا ہونا سکھایا. قبلہ حافظ صاحب نے ہمیں سنوار کر، بنا کر، نظم و نسق سکھا کر ہمیں شرف ملت اور حضور مفتی صاحب کی بارگاہ کے اندر پیش کیا، اور انہوں نے پھر سروں پر عصمت اور فضیلت کی دستار رکھ کر جب والدین کو ہمیں واپس کیا تو یقیناً اس وقت یہ کہا ہوگا کہ معاشرے کے اندر جب یہ جائیں گے تو معاشرہ خود کہے گا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. انسان بنانا ہمیں جامعہ نے سکھایا ہے، میری مادر علمی نے سکھایا ہے. میں آخر کے اندر صرف ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، وہ یہ کہ ہم جب پڑھا کرتے تھے تو دوران اسباق علماء کرام کے جو باہمی اختلافات تھے، کبھی بھی ہمیں یاد نہیں کہ کبھی بھی اختلافات کلاس کے اندر ڈسکس ہوئے. جس طرح اس وقت سوشل میڈیا پر جو آگ لگی ہوئی ہے، کبھی نہیں ہوئے، اور کبھی کوئی بات آئی بھی تو صرف 2-4 جملوں کے اندر تو آپ کو بھی پتہ ہے سب کو کہ استاد صاحب کس طرح وہ پورے سمندر کو وہ کوزے کے اندر بند کر دیتے ہیں، تو اس طرح اس کا حل کر دیا کرتے تھے.
صرف دوران اسباق جو تھی وہ فکر دی جاتی تھی، آگے بڑھنے کی فکر دی جاتی تھی، ادارے قائم کرنے کی فکر دی جاتی تھی۔ حضرت قبلہ موسیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں تدریس کے لیے کوئی موقع نہیں ملتا، کوئی جگہ نہیں ملتی، تو کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، جا کے کسی چبوترے پہ جا کے بیٹھ جاؤ اور وہاں پر کام شروع کر دو۔ اور ہمیں وہی فکر جو انہوں نے دی تھی، اسی فکر کو سامنے رکھ کر ایک ککر کے درخت کے نیچے ہمارا جہاں پر جامعہ ہے، ادارہ ہے، نہ تو شہر ہے، نہ قصبہ ہے، نہ دیہات ہے، صحرائی ہم لوگ ہیں، صحرا کی طرف جانے والی جو لوکل ایک سڑک ہے، اس کے اوپر ہمارا ادارہ انوار صاحب نے بھی دیکھا ہے، استاد صاحب قبلہ حافظ صاحب بھی وہاں پہ جاتے ہیں ہر سال، 2-3 سال ہوئے نہیں گئے، وہ 20-25 سال سے مسلسل جاتے تھے، اور وہاں جا کر جس وقت قیام کرتے ہیں، آپ 2-3 دن ٹھہرتے ہیں تو فرمایا کرتے ہیں کہ میں یہاں آ کر یہی سمجھتا ہوں کہ میں جامعہ نظامیہ کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ تو وہ جو فکر ہمیں دی گئی تھی، اسی فکر کو لے کر وہاں جا کر ایک ککر کے درخت کے نیچے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اور الحمدللہ آج وہی ادارہ جو ہے وہ آنے جانے والوں کو یہ دعوت فکر دیتا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، ایک بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ دوسری چیز یہ کہ جس وقت فراغت ہوئی، تو فراغت ہونے کے بعد 2-3 ماہ بعد میں یہاں پہ جامعہ کے اندر آیا، تو حضرت قبلہ استاد شرف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مجھ سے پوچھنے لگے کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کی بتایا، باتیں کرتے رہے، اور جس وقت جانے لگا میں تو مجھے کہنے لگے کہ آئندہ اس دن تک مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آنا جب تک تمہارے ہاتھ کے اندر 2-3 مضمون نہ ہو جو کہیں اخبارات یا رسائل کے اندر چھپے ہوئے نہ ہو۔ فرمانے لگے اس وقت تک ملنے نہ آنا، آؤ گے جس دن تو تمہارے ہاتھ کے اندر مضامین ہونے چاہیے۔ یہ وہ فکر تھی کہ جس کو ہم اپنے دامن کے اندر لے کر واپس چلیں۔ تو آج الحمدللہ 7 میری کتابیں جو ہیں وہ شائع ہو کر مارکیٹ کے اندر اور سامنے ہیں لوگوں کے۔ تو اس لیے ایک جو فکر تھی، اس فکر کو اپنے دامن کے اندر لے کے موسیٰ فرمایا کرتے تھے، نہیں جگہ ملتی کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، چبوترے پہ جا کر کام سلسلہ شروع کر دو، اور یہ لکھنا، یہ تحریر کرنا، یہ باقی جو اس وقت جو بھی ہے، یہ میری گزارش ہے ادنا سی کہ سوشل میڈیا پر جو آگ لگی ہوئی اختلافات کی، آپ اس سے گریز کریں۔ میرے جتنے بھی ہم مکتب ہیں، ایک دن ہم قبلہ حافظ صاحب کا ایک کلپ سن رہے تھے، تو حافظ صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ جامعہ نظامیہ کا جو فیض یافتہ ہے، نہ رافضی ہو سکتا ہے، نہ ناصبی ہو سکتا ہے، اگر ہو سکتا ہے تو صرف فکر رضا کا ترجمان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔